ان کے جو صاحبزادے ہیں دو سلمان اور قاسم، وہ اب نہ آ رہے ہیں پاکستان، اور نہ صرف آ رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، وہ آ رہے ہیں اپنے والد صاحب کو جیل سے چھڑوانے کے لیے۔ دیکھیں عمران خان کا جو ہے نا زور ٹوٹتا چلا جا رہا ہے اور وہ مزید ٹوٹے گا، کیونکہ پاکستان کی جو میکرو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، تو لوگ اس لیے ان سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، انسانی فطرت اتنی عجیب سی چیز ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم میں بہترین زندگی جب مل جائے نا، تو آپ ماضی کی مشکلات جو ہے نا ان کو فوراً بھول پڑتے ہیں۔ گولڈ سمتھ کے نواسے یہاں آ رہے ہیں سیاست کرنے۔ پاکستان میں اگر کھڑے ہوں سڑک پہ، سر کون بندہ ان کو ڈالے کے اندر ڈالے گا؟ سر سانپ بن جائے گا، مطلب سر پاکستان ہر سال ایک نیوزی لینڈ پیدا کرتا ہے۔ السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب۔ شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے۔ سر کیسے ہیں؟ سر جیسے کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی تھوڑی سی ہلچل ہوتی ہے پولیٹیکل، تو ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، تو میں خوش ہوں سر بالکل ٹھیک۔ سر خوشی کا موقع ہے، کیونکہ سر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سیاسی نظام جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے چلتا ہے۔ یہاں پہ جتنی پارٹیز ہیں، جو طاقتور پارٹیز ہیں، پارٹیز تو بہت ہیں، طاقتور جو 3-4 ہیں، ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے کہ جی جنریشنل سیاست جو ہے وہ ہوگی۔ اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے پھر بلاول بھٹو اینڈ آن ورڈز جو بھی ہوتا ہے، وہ تو ایک تھرڈ جنریشن چل رہی ہے نون لیگ کے اندر۔ آپ کی ہیں میاں نواز شریف صاحب، میاں شباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم نواز، ابھی سیکنڈ جنریشن جو ہے یہ سیکنڈ ٹیئر آ رہی ہے۔ ویسے انٹر تو ان کو بھی میاں محمد شریف نے کرایا تھا، ہے تو تھرڈ ہی۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ سر، لیکن وہ بزنس مین آدمی تھے، مطلب خود تو میرے خیال میں انہوں نے پولیٹیکل آفس تو نہیں رکھا نا، تو پالیٹکس۔ تو پی ٹی آئی حالانکہ ہے اس ملک کی سب سے طاقتور پارٹی ہے، طاقتور ان دا سینس کہ میس فالوئنگ اتنی کسی پارٹی کی نہیں ہے جتنی ان کی ہے، یہ اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، جو مرضی زیر تاب ہو۔ البتہ وہاں پہ یہ سسٹم ہے نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی ون مین شو ہے جس میں عمران خان صاحب، عمران خان جیل میں کب آتے ہیں باہر ہمیں نہیں پتا۔ پہلے ہمیں لگ رہا تھا جلدی آ جائیں گے، اب ذرا ایز آن ڈبل ڈاؤن کیا گورنمنٹ نے، ان کو مزید دوبار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ابھی وہ باہر نہیں آ رہے۔ البتہ ان کے جو صاحبزادے ہیں دو سلمان اور قاسم، ان کے بارے میں خبر جو ہے وہ بہت پھیل رہی ہے کہ وہ اب نہ آ رہے ہیں پاکستان، اور نہ صرف آ رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، وہ آ رہے ہیں اپنے والد صاحب کو جیل سے چھڑوانے کے لیے۔ یہ اگین یہ سارا میں کنجیکچر ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ، اس کے اوپر کوئی حتمی طور پہ جمائبہ صاحبہ کا بھی کوئی بیان نہیں ہے، ان کے والد عمران خان صاحب کا بھی کوئی بیان نہیں ہے، کوئی پارٹی موقف بھی نہیں ہے اس کے اوپر ایسا سچ کی، جس میں کہ یہ باتیں۔ آج سے کچھ دیر پہلے بھی یہ بات ہوئی جب نون لیگ کے ایک رکن نے کہا جی کہ انہوں نے اردو کلاسز لینا شروع کر دی۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے بارے میں ووکل رہے ہیں کہ جی وہ سنا ہے کہ آ رہے ہیں یا آ رہے۔ اچھا، اب حکومت کو اس چیز سے پریشان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اس کے اوپر آتے ہیں۔ البتہ پی ٹی آئی کو کتنا پریشان ہونا چاہیے، یہاں اس چیز کی جو باریکی ہے وہ یہاں پہ عمران خان صاحب کی جو گرسپ ہے، جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، گرپ سوری، اس پارٹی پہ، وہ پچھلے کچھ سال ڈیڑھ جب تک وہ جیل میں، وہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے چھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ایک تو کہ جی ان کی گھر کے لوگ کچھ جو ہیں وہ پارٹی لیڈ کرنا چاہتے ہیں، پارٹی کے اندر جو اسٹرانگ لوگ ہیں، علی امین گندھاپور ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، اور دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس چیز کو چارج لینا چاہتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس ملک کے اندر ایک واحد ایسی پارٹی ثابت ہوئی ہے جس کے اندر ان کے جو پکے لوگ ہیں انہوں نے اجتماعی طور پہ اس پارٹی کو چھوڑا اور وہاں کریٹ ہوا ویکیوم۔ اسد عمر، فواد چودھری، شیرین مزاری سے لے کے دیگر اور لوگ جو ان کے رہنما تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے پوسٹ 9 مئی جب سین آن ہوا تو انہوں نے پارٹیاں چھوڑی، اور اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی اور ان کی معافیاں ہوئیں، اور اب تک سٹیٹس کوئی ہے اس کے اوپر۔ اس سے ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی فالوئنگ، آپ کی لیڈرشپ زیرو ہے آپ کی۔ اس چیز کے اندر میرے لیے یہ بات اتنی حیران کن نہیں ہوگی کہ سلمان اور قاسم جو ہیں ان میں سے ایک یا دونوں خود یہاں آ کے پارٹی لیڈرشپ کو سنبھالنا شروع کریں۔ اب حیران کن نہیں ہوگی
اس وجہ سے حیران کن اس وجہ سے ہوگی کہ وہ تو بالکل ہی ڈیٹیچڈ ہے فرام ناٹ پاکستانی پالیٹکس بٹ فرام پاکستان. وہ تو پلے بڑے اور پتہ نہیں گنی چنی دفعہ آپ ہاتھ میں شاید گن سکتے ہیں وہ کتنی دفعہ پاکستان آئے ہیں, اور پلس ان کی والدہ جو ہے اس چیز کی کس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ سب سارے بڑے سوال ہیں کہ جو سارے لوگ بڑے کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی خاص طور پہ کہ جی دیکھیں وہ آ رہے ہیں اور وہ اڈیالہ جیل کے باہر جلسہ دھرنا کریں گے, میرے خیال میں ذرا فار فیچڈ ہے بٹ ہو سکتا ہے. جی سر, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ فار فیچڈ معلوم ہوتا ہے, اور میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. اگین دے ہیو مطلب بگر فش ٹو فرائی, پاکستان ان کے لیے ایک چھوٹی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر دو تین اس کے پہلو ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ جب نون لیگ یہ اعتراض کرتی ہے کہ جی یا جو مطلب پسند نہیں کرتے پی ٹی آئی کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ اس میں جو ہے نا موروثیت نہیں ہونی چاہیے سیاست میں. وہ تو ہے, تو وہ ان کے بچے اگر آ جائیں گے تو پھر تو یہ موروثی ہو جائے گا. پارٹی میں بھی ہے شاہ محمود زین وغیرہ ہے تو صحیح. ہاں اچھا, اس میں لیکن جو ہے نا وہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ والا پارٹ ہے فریکشن, اس کو موروثی سیاست نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ یہ کہ مطلب پی ٹی آئی کا اس میں موقف یہ ہے کہ جی اگر تو ان کے بچوں کو کوئی پارٹی کی پوزیشن مل رہی ہے تو پھر تو موروثی سیاست ہے. اگر ان کے بچے ایک احتجاج کرنے آ رہے ہیں ایز پی ٹی آئی فالوورز, تو وہ تو پھر مطلب کسی بھی پارٹی میں باپ بیٹا بیٹیاں پوتے پوتیاں وہ احتجاج کا تو حصہ بن نہیں سکتے ہیں, تو وہ موروثی سیاست تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک جو سگی بہنیں ہیں عمران خان کی, ان کو پارٹی پوزیشن کوئی نہیں ملی, تو احتجاج وہ کرتی پھریں. وہ مطلب آپ ان کو عمران خان کی بہن کہہ لیں یا آپ ان کو پی ٹی آئی کی فالوور کہہ لیں, آپ کچھ بھی کہہ لیں, مطلب پارٹی پوزیشن تو نہیں ہے نا ان کے پاس. تو یہ بات تو اس طرح سے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اب جس طرح ہمیں یہ سن کے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو سب کو یہ لگ رہا ہوگا کہ مشکل ہے کہ ایسا ہو. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتی جو حلقے ہیں ان میں کھلبلی مچ گئی ہے, اور اس کیا پروف ہے کہ کھلبلی مچی ہے کہ رانا ثناء اللہ وغیرہ کو اس پہ بیان دینا پڑ گیا. مطلب دیکھیں نا, ابھی پچھلے کئی مہینوں سے جب بھی پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے رانا ثناء صاحب سے یا کسی بھی اور پارٹی لیڈر سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے, وہ عدالت ہے جس نے سزا دی ہے یا جس نے ابھی تک ان کو اندر رکھا ہوا ہے, یہ آپ لوگ ہیں, آپ جانے عدالت جانے, ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے. وہ کل ہماری طرف سے وہ کل باہر آ جائیں تو ویلکم ہے, اور وہ ہماری طرف سے 70 سال اندر رہے تو بھی ویلکم ہے, تو ہم تو بیچ میں نہ تین میں نہ تیرہ. لیکن اب ان کو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس قسم کے بیان دیے ہیں کہ دیکھیں اگر فورن نیشنل پاکستان آ کے پاکستان کے انٹرنل چیزوں پہ اگر احتجاج کرے گا تو پھر تو حکومت کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا. تو اب ان کو یہ بیان دینا پڑا ہے. ان کا تو سادہ سا ہونا چاہیے کہ جی وہ آ رہے ہیں احتجاج کرنے عدالت کے خلاف, تو عدالت اگر کہے گی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا تو ہم لے لیں گے, اگر عدالت نہیں کہے گی تو ہم نہیں لیں گے. ہماری طرف سے وہ ڈی چوک بیٹھ جائیں, ہماری طرف سے وہ اچھرے میں بیٹھ جائیں, ہمیں کیا پرابلم ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو ہم بیچ میں آئیں گے اگر ایسا ہوگا. نمبر 2 چیز. اچھا, تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں عمران خان کا جو ہے نا زور ٹوٹتا چلا جا رہا ہے اور وہ مزید ٹوٹے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا. تو اب وہ کیونکہ ڈیلی خطاب نہیں کر پا رہے تو وہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی جو میکرو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے تو لوگ اس لیے ان سے کنارہ کشی اختیار کر. اچھا, اس میں جو ہے نا وہ پہلی والی بات تو چلیں تھوڑی سی وہ اس میں دم ہے کہ ایک شخص اگر آپ کو ڈیلی, آج کل کا دور وہ ہے نا کہ اچھی سے اچھی فلم, اچھے سے اچھا گانا, اچھے سے اچھا پولیٹیکل, بڑے سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ, یہاں تک کہ کسی کی ڈیتھ, اب وہ نیوز سائیکل اتنا تیز ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ ٹکتا نہیں ہے. تو وہ اس میں اگر عمران خان صاحب خود موجود نہیں ہیں روزانہ ریمائنڈ کرانے کے لیے تو دیٹس اے فیکٹر. بٹ جہاں تک یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں نا اکانومی کی, دیٹ از نتھنگ. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا اس سے
عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. مثلاً کہ وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر کنٹرول میں ہے اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر کنٹرول میں ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو پاکستان میں میرے خیال میں 4 لاکھ ایکٹیو انویسٹر ہے اسٹاک مارکیٹ میں, تو یہ تو 24 کروڑ کی آبادی میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جو آپ کی انفلیشن تھی وہ کنٹرول ہو گئی ہے, وہ بیچ میں 38% پہ بھی گئی تھی, اب 4.5% پہ آ گئی, تو دیکھیں دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ ایدر, کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کس چیز کی وجہ سے وہ کنٹرول میں آئی ہے, آپ نے کیا ایسا کیا. بنیادی طور پہ آپ نے یہ کہا کہ اب جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ مان لو, آپ نے وہ مان لیا اور انفلیشن اب نیچے آ گئی ہے. لیکن اس سے پہلے جب آپ وہ بات نہیں مان رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ابھی آستین میں سے ایک نیا خرگوش نکال کے دکھاتے ہیں, تو وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور تھا. مطلب عمران خان کے دور میں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا, لیکن وہ بھی تو آپ ہی تھے نا. مطلب اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے تھے نا کہ میں دیکھ لوں گا آئی ایم ایف کو. تو جو عمران خان صاحب کے آخری 2 سالوں میں ہو رہا تھا وہی آپ کے بھی ٹائم میں ہو رہا تھا, جب تک آپ کو بیرونی دنیا نے یہ بتا نہیں دیا کہ اب ہم آپ کو واقعی بینک کرپٹ کر دیں گے. پھر آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ نے آئی ایم ایف کی ماننی شروع کر دی, تو یہ تو کوئی بھی مان لے گا. تو اس کے بعد مطلب وہی بات ہے, وہ کہتے ہیں سبسڈی ختم کر دو, آپ نے کر دی, تو چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن اس کے بھی کچھ اور پہلو ہیں. وہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی آپ کو اپنی جو معیشت کی گروتھ ہے اس کو بڑھانا ہے, کیونکہ ایک بڑا سمپل سی چیز ہے کہ ایک آپ کی پاپولیشن کی گروتھ ہے, ایک آپ کی معیشت کی گروتھ ہے. اصولاً آپ کی معیشت کی گروتھ کو آپ کی پاپولیشن کی گروتھ سے بڑا ہونا چاہیے. اگر وہ بڑی نہیں ہے تو وہ کم از کم اتنی ہی ہونی چاہیے. اگر وہ اتنی بھی نہیں ہے اور اس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنے بھی فیصد کم ہے اتنے فیصد تو آپ سالانہ غریب ہوتے چلے جا رہے ہو. سیدھی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو انفلیشن تھی وہ 38% بڑھ رہی تھی, اب وہ 4% بڑھ رہی ہے. لیکن وہ جو پچھلے 3 سالوں میں کسی میں 38, کسی میں 20, کسی میں 16 جو بھی بڑھی, تو آپ نے کیا اس حساب سے لوگوں کو نوکریاں فراہم کر دیں؟ آپ نے اس حساب سے لوگوں کے اپریزل لگا دیے؟ آپ نے وہ جو انفلیشن تھی وہ ایڈجسٹ کر دی ہوئی ہے؟ اگر تو کر دی ہوئی ہے تو ختم ہو. اگر وہ ایڈجسٹ نہیں ہوئی, جو کہ نہیں ہوئی, تو وہ جو بندہ پس رہا تھا وہ 38% پہ, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر وہ 38% سے کم ہو کے 4.5% نہ ہوتی تو وہ آج بھی 38% ہوتی, تو وہ بندہ مزید تنگ ہوتا. اب وہ مزید تنگ نہیں ہوا. آپ کسی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم آئے ہیں تو تم مزید تنگ نہیں ہو رہے, لیکن جتنے تم تنگ ہو رہے تھے وہ تو ابھی بھی ہو رہے ہو. یہ عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس کے آپ یہ دیکھیں کہ آگے ثبوت کیا ہے. 7 مئی کو جنگ شروع ہوئی تھی. جی سر, 7 اور 8 کی رات. جی, 7 مئی کو جنگ شروع ہوئی, 10 مئی کو جنگ بندی ہوئی, 10 کو بند ہوئی, 10 کو جنگ بندی ہوئی. لیکن باقاعدہ آپ کہیں تو کنکلوڈ 11 کو ہی ہوا. اس کی وجہ سے کہ دونوں سائڈ سے جو ڈرون چلے ہوئے تھے وہ لینڈ ہوتے ہوتے 11 ہو گیا. اچھا, تو اس کے بعد پھر یہ آنا شروع ہوا کہ یار اب تو خان کا بالکل ہی سین ختم ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا, اور اب تو جو لوگوں کو اگر کوئی گلے شکوے تھے بھی ریاست کے ساتھ تو وہ ختم ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ اور ویلڈلی کہ مطلب دیکھیں, اگر آپ کی طرف میزائل آ رہا ہے نا, تو اور دوسری طرف آپ غربت میں پس رہے ہیں, ظاہر ہے جو آپ کی پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے وہ میزائل ہونا چاہیے, اور وہی تھا. اور بالکل اچھا, لیکن جب اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے بعد سے نا بات ختم ہو گئی ہے. بات ختم نہیں ہوئی. اس کو گیج کرنے کے لیے نا ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے آپ ہی ان کے اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے پی ٹی آئی کے جو وی لاگرز ہیں, وہ اس میں شہباز گل سے لے کے تو عمران ریاض سے لے کے تو شہاب الدین, تو جو بھی آپ دیکھیں کہ
7 मई کے بعد ان کا گراف بہت نیچے گیا, شاید نان ایگزسٹنٹ بھی ہوئے یہ کسی وقت, لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ یہ گراف واپس اوپر کو چڑھ رہا ہے. سو بنیادی بات وہی ہے, اگین ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ عمران خان کے پاس کسی چیز کا کوئی علاج نہیں ہے, اور اس کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, شاید ہو بھی, لیکن پھر بھی بات ہے کہ یہ لوگ تو کہتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ علاج کیا ہے. وہ علاج سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے, وہ بیلٹ ٹائٹننگ ہے. تو وہ بیلٹ ٹائٹننگ جو ہے نا کہ ریاست اور حکومت اپنا سائز چھوٹا کرے, یہ بات کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی, وہ یہ کرنے سے گھبراتے ہیں. تو اب آپ اس کو جو بھی زوم کر لیں گے, ان کو پتہ نہیں ہے, یہ کہنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ گڈ بکس میں بھی رہنا چاہتے ہیں, سو آن سو فورتھ وٹ ایور. تو بات یہ ہے کہ علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن لوگ جو ہے نا وہ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ ایک بندہ اس وقت کون سی پارٹی ہے جو اس وقت پاور میں نہیں ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یار پیپل پارٹی آ جائے نا تو شاید ٹھیک ہو جائے. پی ٹی اے کے علاوہ ساری پاور میں ہے. تو اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی او جے ہوئے تو پاوے ٹھیک ہو جائے, کیونکہ ایتے سارے پاور سر بالکل اسی مد میں اگر آپ قاسم اور سلیمان کا ایلیمنٹ لیں ہیں بیچ میں, یہ معیشت والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ یہ آپ نے کر تو لیا ہے, مطلب آپ نے بیسیکلی ایک زخم ہے اس کو پٹی لگائی ہوئی ہے, زخم نیچے سے ہیل ہو رہا نہیں ہو رہا بھی میں دکھ ہی نہیں رہا, جب شاید اندر سے آہستہ آہستہ ہو رہا ہو پر دکھ نہیں رہا, ابھی اوپر سے سب اچھی پلسٹرنگ ہوئی ہوئی ہے. اس مد میں اگر آپ نے ڈسٹرپٹیو فیکٹر کریٹ کرنا ہے پی ٹی آئی نے, تو سر اس کا ایک تو یہ بہت بہترین ہوئے گا ان کے لیے کہ یار آپ نے کوئی ہلچل کریٹ کی ہے, جیسے آپ نے کہا رانا ثنا کو بیان دینا پڑا آ کے کہ جی یہ فورن سٹیزنز ہیں تو یہ آ کے یہاں کریں گے تو پھر حرکت میں آئے گی. اس طرح تو ویسے زلفی بخاری بھی ایک فورن سٹیزن تھا, اس نے تو آ کے سیاست کر کے گیا, وہ تو یہ منسٹری سنبھال کے گیا, تو پھر اس کے تو کوئی بڑا گریز سا قانون ہے کہ بھائی کو آ سکتا ہے نہیں آ سکتا. وہ عمران خان صاحب کے بچے ہوں وہ نائکوب بنا لے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, ان کا نائکوب ایسے مان جائے گا, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. نہیں, اور ویسے تو وہ ہمارے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, وہ جو مشرف دور میں آئے تھے شوکت عزیز صاحب, وہ پاکستانی نیشنل تھے, مطلب ہوں گے ڈوئل ٹائپ کچھ ہوگا, سوٹ اچھے پہنتے تھے سر یہ تھا. وہ اورنگزیب صاحب بھی نئے نئے پاکستانی ہوئے ہیں. تو یہ تو کوئی مطلب ڈبل, لیکن ظاہر ہے سر تننا ہو تو تن سکتے ہیں اس ٹیکنیکلٹی پہ سر. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو یہ ہلچل ہوئی نا, جو تن کا وجہ ہے سیاست میں, اس کا مزہ بڑا آیا, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے. ویسے تو وہ نہیں میرا خیال ہے, لیکن سر زیک گولڈ سمتھ کے نواسے پاکستان میں اگر کھڑے ہوں سڑک پہ, سر کون بندہ ان کو ڈالے کے اندر ڈالے گا سر, سوپ بچے کا مطلب سر عمران خان کچھ بھی نہیں سر, زیک کے تو بھانجے ہیں سر, یہ نا زیک کے تو بھانجے سر, جو بڑا مسٹر گولڈ سمتھ کے نواسے سر. ایک اور وجہ صاحب بچے گا سر, ایک اور وجہ کہ سر میں بتا دوں کہ وہ نہیں آ سکیں گے یہاں پہ, اور یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ غلطی ان کے والدین کی ہے جنہوں نے ان کو اتنی اس ملک کی عادت نہیں ڈالی. سر اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں چپ 93% ہیومیڈیٹی ہے, 93%, یعنی کہ سر ہیومیڈیٹی نہیں ہے تو وہ 7% ہے, باقی 93%. تو سر ان کے تو بال ہی ریئیکٹ نہیں کر پائیں گے, ان کا تو اندر سے سسٹم سارا ہل جائے گا کیونکہ اتنی گرمی میں, اور دیکھیں کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے آ رہے ہیں, احتجاج تو باہر ہوتا ہے. تو سر یہ تو ڈی ہائیڈریشن کے مسائل جو ہے نا, یہ کوئی ماں اور باپ نہیں چاہتا اپنے بچوں کے لیے. اور ویسے آپ کو بات بتاؤں, یہ لوگوں کو لگ رہا ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ تو عمران خان کے اور باہر نے ممی ڈیڈی سی, نہیں بھائی یار, مجھے آپ کو اور مجھے اٹھا کے -8 تو کچھ نہیں ہوتا, -8 اور 10 میں ہمیں باہر کھڑا کرے, ہمیں احتجاج کرے, ہمیں پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے, ہم نہیں کر سکتے. فرق ہوتا ہے نا. اور سر میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کوئی واقعہ نہیں سنایا. قائد اعظم نے علامہ اقبال کو خط لکھا تھا کہ میں یہاں سے ریلی شروع کرنے لگا ہوں, تو علامہ اقبال نے واپس جواب دیا تھا کہ بھائی جان جون جولائی بڑا خطرناک ہوتا جی, یہ موسم کھلن دیو پہلے. یہ ملک بنا تھا جون جولائی سکپ کرنے کے لیے, فار آل تھنگز احتجاجی. باقی سر آپ نے جو ماروسی سیاست کی بات کی نا, وہ ان پہ ایک اور وجہ سے نہیں اپلائی کرتی. دیکھیں سر ماروسی سیاست جو ہے وہ ایک ماروسیت ویسے ہی
ایک لفظ جو ہے نا اس کے اندر تبدیلی آ گئی, نو پن انٹینڈیڈ. سر عالیہ بھٹ کے بعد یہ بات ختم ہو گئی ہے. عالیہ بھٹ کے چھوڑ دیں سر, اس کا نام ہی چینج ہو گیا. اس سے کہتے ہیں وراثتی سیاست. آپ کو وراثت میں ملتی ہے سر. اب وراثت کی دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ایک حیات ہوتے ہوئے وراثتی معاملات طے ہوتے ہیں, اور پھر کسی کے فوت ہونے کے بعد وراثتی معاملات نپٹے جاتے ہیں, ختم ہوتے ہیں. لیکن یہ کس نے لکھا ہے کہیں کہ جب طے ہو رہے ہوں تو آپ اس وراثت کا چس نہیں لے سکتے, آپ اس وراثتی معاملے کے اندر آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے. اگر وہ پولیٹیکل پارٹی تو اس کے اندر آپ بیٹھ کے عہدہ نہیں لے رہے لیکن آپ احتجاج کر رہے ہو. اگر آپ کے کوئی پلاٹ ہیں تو وہاں پہ آپ کا ہے نہیں, لیکن وہاں آپ شرٹ اتار کے آپ بارش انجوائے کر سکتے ہیں. سر اس کی ایک مثال ہے کہ ایک 2-3 بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے ابو کے 14 پلازے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ابو فوت نہیں ہوئے اور ابھی ان تینوں کے آپس میں وراثتی پھڈے اور قبضے شروع نہیں ہوئے. تو ابھی وہ تینوں یہ بتا کے کہ سارے پلازے ساڈے نے بچیاں نہیں پھنسا سکتے. بچیاں بھی پھنسا سکتے ہیں, اس کے علاوہ سر وہاں جا کے وہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں, وہاں جا کے دکانیں بھی رینٹ فری کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, مجھے جو یہ بتائی جاتی ہے بات, یہ جو فائن لائنز ڈرا ہوتی ہیں کہ جی ماروثیت بڑی بری ہے, خان صاحب نے ضرور ڈرا کی ہوں گی, ان کی اپنی پارٹی میں بھی ہے. پولیٹیکل لنگو, پولیٹیکل سلوگنزم اور اپنے آپ کو ابو دا ریسٹ بتانا ایک ضرورت وقت تھی خان صاحب کی, جن کو کرنا پڑا. ان کی سیاست مکمل طور پہ مبنی ہی اس چیز پہ ہے کہ میں ان جیسا نہیں ہوں. اگر آپ اس کی ایک انٹروسپیکشن کریں وہ, اور ہم دور سے دیکھیں تو بالکل سب ایک جیسے. اس کی غلطی خان صاحب کی تو نہیں ہے, شاید انہوں نے, میں کہتا ہوں دل سے کوشش بھی کی ہو کہ میں ہٹ کے کچھ کروں. ایک نظام ہے یہاں پہ 70 سال 78 سال جتنے بھی ہو گئے ہیں اس کے اندر, کہ یار یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے. تو اس کو آپ اندر آ کے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے نا آپ کو بہت ٹائم چاہیے. اور دوسری صرف مسئلہ ہے یہاں پہ ٹائم نہیں ہے. ادھر 77 سال سے پہلے کا یہی نظام ہے, یہ ہمارا جو ہے کلونیل ہی چل رہا ہے. اور سر ٹائم ہے نا, ٹائم چاہیے. یہ بالکل یہ بات 100% سچ ہے. ہر چیز سیاسی طور پہ میں تبدیلی, جو خان صاحب کا پیٹ اور فیوریٹ لفظ ہے, تبدیلی لانے کے لیے وقت چاہیے. خان صاحب کو وقت نہیں ملا, اس کی اور وجوہات ہیں. VONC ان کی اپنی کارکردگی ہو جائے, ان کی اپنی پارٹی کی کارکردگی, ان کے MNAs کی ہو جائے, وہ اپنی جگہ. وقت نہیں ملتا یہاں پہ گنے چنے سال ہوتے ہیں, 2-3 سال. 2-3 سال کیا ہوتے ہیں سر, از نتھنگ. 2-3 سال میں تو نہیں آ سکتی نا تبدیلی. یہ ہاں خان صاحب نے فٹ ضرور کیا اپنے عوام کو, جی میں لے کر آیا ہوں, تبدیلی آ گئی ہے. وہ نہیں تھی آئی, وہ بھی نہیں آئی, وہ شاید کبھی بھی نہ آئے. وہ تو ہم ان کو الیکشن کیمپین میں کہتے ہوتے تھے کہ یہ 90 دن والی باتیں نہ کریں, وہ نہیں پڑ جائیں گی. ہاں تو بیسک بات یہ ہے سر کہ اگر ہم معاملے کو اگر اس پہ لیں اینڈ پہ, قاسم سلیمان آئے تو ایک پولیٹیکلی ڈسرپٹیو فیکٹر ہے. وہ آئیں گے بہت ان لائکلی ہے, لیکن اس کا روم چھوڑنا چاہیے. حکومت کو بھی اس پاسبلٹی کا روم چھوڑنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ان کو ایک بات نہیں سمجھ آ رہی, جو مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ کانفیڈنٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں نا, جیت رہے ہوتے ہیں. آپ جب جوکووچ بنے ہوتے ہیں نا ٹینس میں, جوکووچ سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے نا سر ٹینس میں, کہ میں جیتی جا رہا ہوں, اولمپک بھی جیتا ہوں, ومبلڈن بھی جیتا ہوں, میں سب کے اندر میں نے فتح کی. تو پھر آپ کو بات ہوتا ہے یار کہ اور کوئی اب میرے سامنے ٹک نہیں سکتا. یہ ابھی اس کیفیت میں مبتلا ہے سر. یہ دیکھیں نا, انسانی فطرت اتنی عجیب سی چیز ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم میں بہترین زندگی جب مل جائے نا, تو آپ ماضی کی مشکلات جو ہے نا ان کو فوراً بھول پڑتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ہے. نتھنگ لاسٹ فار ایور, اسپیشلی ان دس میکنزم. اس چیز کا مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ملک سفر کرتا ہے. آپ اگر اس چیز کی کنسیڈریشن اپنے ذہن میں رکھیں اور روم دیں اپوزیشن کو, جو کہ PTI ہے اس وقت, تو آپ کے لیے بہتر ہے لانگ رن میں. لانگ ٹرم تھنکنگ ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہ کہ ابھی کتنے مزے آ رہے ہیں, یہ مزے سارے نچوڑ کے نا لندن چلیں گے پھر وہاں پہ. یار یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے سر. سر یہ بات بہت بڑی بات کر دی ہے آپ نے. سو اس پہ نا یہی جب بھی ہم حکومتی جو حکومت کو پسند کرنے والے حضرات ہیں, جب ان سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ او تو نہیں پتا,
اب جو سیٹ اپ ہے نا 10 سال اور 10 سال بھی کہ اگر پتہ نہیں کیا ہو گیا ورنہ وہ 20 سال یار ارے وہ اس کو نا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پریشر کوکر ہے اور یہ بلڈ ہو رہا ہے اور یہ میں پولیٹیکل پریشر کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل کچھ بھی نہیں ہوتا, مطلب پولیٹیکل اکنامک پولیٹیکل یہ بیسیکلی ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو یہ متمول گھرانوں والوں کو جو ہر سچویشن میں سے پیسے کما لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہ یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے, یہ ایک ٹاپ آپ کہہ لیں کہ 8% ہے جو ہر سچویشن میں سے پیسے کما لیتے ہیں. اچھا ان کو ظاہر ہے تھوڑا سا لگا تھا حالات خراب ہوتے ہوئے پچھلے کچھ سالوں میں, اور ٹھیک لگے تھے کہ جب بات ہونے شروع ہو گئی تھی بینکرپسی کی اور یہ ڈیفالٹنگ کی, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ جب بس ہو گیا نا, یہ بس الٹیمیٹ ہے, آئیڈیل ہے, اور یہ بس ملک کے لیے یہی ہے. اور وہ چاہے ٹھیک بھی کہتے ہوں, بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایک عام شخص ہے نا, وہ جو 92% میں سے ہے, اس تک یہ ثمرات نہیں پہنچ رہے, نمبر 1 چیز. اچھا نمبر 2 چیز, کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے جو آج سے پہلے 43 یا جتنے بھی 26 IMF پلان جس میں ہم گئے, وہ ختم کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ جیسے ہی سچویشن جیسے ابھی تھوڑی سی آپ کو لگ رہی ہے کہ بہتر ہو گئی ہے, جب وہ ہوتی ہے بہتر, تو پھر ایک آئنسٹائن یہاں پہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو کہتا ہے نکالو IMF کو, پھر میں اور پھر وہ اپنی کیلکولیشن کرتا ہے کہ یہاں پہ پھر سبسڈی دے دو اور یہاں پہ پھر یوں کر دو, اور پھر تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں یوں ٹرنکنگ کر لیتے ہیں, چاہے یوں کرتے ہیں کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو میں 10 بلین حکومت میں سے نکال کے ڈالر کو رہے ہوتے ہیں سر. آئنسٹائن ہر وقت موجود ہوتا ہے. ابھی آئنسٹائن کو آپ نے روکا ہوا ہے کہ IMF نو کر لین دیو, ابھی تھوڑے دن بعد آپ اپنے آئنسٹائن کو نکالو گے اور وہ IMF کو آپ ناراض کرو گے. یہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. اسکرپٹڈ لگ رہا ہے وہ, مجھے تو لگتا ہے اسکرپٹڈ. دیکھیں ہماری پیدائش سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, یہ ایسا سب کچھ. وہ فرق یہ کہ تب ہم پڑھتے نہیں تھے, اس کے بعد پڑھ لیا. وہ تب بھی ایسے ہوا تھا. مطلب آپ زیادہ دور نہ جائیں, 8, 13, 18 اور 24 یہ 4 سال ہیں, اور ان کے بیچ کے جو دورانی ہے اس کے اندر اکنامکس دیکھ لیں آپ, اس کے سیاسی سرگرمیاں دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں. اگر آپ کو پیٹرن نہ نظر آئے نا تو آپ اننے ہیں. اور آپ ویسے اس سے تھوڑا سا پیچھے 99 میں 2001 کے بارے میں نہیں کچھ سنتا, 96 98 96 94, مطلب یہ اگر سارا کچھ بھی گرے نا, یہ صرف 30 سال بھی نہیں بنتے. مطلب صرف 30 سال ہی دیکھ لینا تو یہ سائیکل 4 دفعہ چل چکا ہے, اور اگر آپ اس سے پیچھے جائیں تو یہ 8 دفعہ اور چل چکا. میں نے تو بتایا پہیا تیز ہو گیا ہے. If it was applicable on PTI کہ بھائی جان پہیا تیز ہو گیا, تسی گئے, وہ چلے گئے. It is more applicable on the current setup کہ جی آپ تسی بھی بیٹھے ہو, رجے ہو, مزے آ رہے نے, لیکن کسی بھی دن فون آ سکتا ہے کہ جی وہ پیج جڑا سی نا ساڈا وہ پاٹ کے ہے تو ان کی کر رہا ہے. تو سر یہ ہو سکتا ہے, اور سر اس کے اندر آپ نے کبھی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا ہے. ایٹ دی ہیلم آف افیئرس پنجاب کی حد تک, اور پنجاب ہی گورنمنٹ آتا ہے, میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں, تو سر کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرے پھر بھی بات ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں بہت ٹھیک ہو گئی ہیں, یہ جو حکومتی, یہ جو ہمارے دوستی ہیں جو کہ حکومتی بڑا نا آج کل وہ بنے ہوئے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہمارے دوست نہیں بھی ہیں, لیکن ٹویٹر ادھر ادھر. اچھا میں ویسے ہی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں پرسنلی تمام لوگوں کو, اور اس کا اس حکومت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت عمران خان کی ہو, پیپل پارٹی کی ہو, نواز شریف کی ہو, کسی کی بھی ہو, کوئی ایک بندہ آ کے آپ کا یار دوست, آپ کا جاننے والا, آپ کے سامنے جب رینٹ کرنی شروع کرے نا کہ یار یہ حکومت بڑی بری ہے, برباد ہو گیا, تو آپ نا چپ کر کے سنیں اور آگے چل پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ کو مزے آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں, یا آپ کو اگر پتہ ہے کہ لانگ ٹرم کوئی بڑی زبردست چیز ہے جو ہونے جا رہی ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے
کیا ضرورت ہے اس کے سامنے پروف کرنے کی؟ جب آپ اس کو یہ بتاتے ہیں نا کہ نہیں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس سرکاری دفتر سے کتنا ذلیل ہو کے آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کی زمین پہ پرسوں قبضہ ہو گیا، آپ کو نہیں پتا اس کے ساتھ زندگی میں ہو کیا رہا ہے. جب وہ سنتا ہے نا کہ آپ سے کہ میں جو رو رہا تھا وہ غلط تھا اور یہ سب ٹھیک چل رہا ہے، اس کے اندر سے بددعا نکلتی ہے کہ آپ اور آپ کے بچے تڑپتی ہوئی موت مریں. اچھا آپ ظاہر ہے بددعا کسی کو نہیں دینی چاہیے لیکن کچھ لوگ دیتے ہوں گے. اچھا بددعائیں ساری قبول بھی نہیں ہوتی لیکن کسی کی شاید ہو بھی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کیوں ہو ریسیونگ اینڈ پہ اس بددعا کے؟ کوئی بھی رینڈم بندہ آ کے کسی بھی ان پلیس گورنمنٹ کے خلاف اگر رینٹ کر رہا ہے نا اس کو چپ کر کے سنو اور بس آگے چلو. آپ نا گورنمنٹ کے ڈیفینڈر بنو. مطلب ظاہر ہے اگر کوئی منسٹر اگر کوئی بندہ گورنمنٹ کے پے رول پہ ہے، وہ چاہے منسٹر ہے چاہے وہ ان کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، چاہے اس کی جاب ہے وہ کرے، آپ فنکار نہ بنو. سر بالکل یہ بات آپ کی 100% درست ہے. دوسرا سر مجھے تو سر جو ایلیمنٹس ہیں نا اگر میں وہیں پھنسا ہوں کہ جو سملیرٹی ہے سر میں ویسے ہی ذہن میں 2-3 نہیں. عمران خان صاحب کا 2018 سے 2022 تک کا جو دور تھا، وہ بھی 10 سال کے لیے آئے تھے. ہاں 10 سال کے لیے آئے تھے سر، اس میں جتنا میڈیا پسا، جتنے لوگ اٹھائے گئے، جتنا کرب کی، جتنا سینسرشپ جو آپ مطلب کہہ لیں اس دور میں بہت ہوا. اس کا اگر میری بات نہیں ماننی نا، اگر آپ نے وہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو ایم ہی بول رہے ہیں. مہدی حسن کے بڑے فین بنے ہوئے نا آج کل لوگ سر، جو جرنلسٹ ہیں الجزیرہ، NBC عرب، زٹیو پہ ہیں. ان کا ایک انٹرویو خان صاحب کے ساتھ وہ بیٹھ کے دیکھ لیں آپ، کیونکہ مجھے پتا ان کے تو فینز ہیں سارے، وہ کامن گراؤنڈ آ گیا، اور ان کا دیکھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے خان صاحب کے بارے میں اس دور میں کیا بات ہو رہی تھی. وہ تو فیکٹ ہے. تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں. 27 یوٹیوب پر اٹھا لیا، چینل بند کر دیا. پیکا شیکا میکا ہمارے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہم جو مرضی کریں. وہ اٹس سیم تھنگ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی نئی پلے بک جو ہے وہ کون ایجاد کرے گا سر. نہیں، ان کو نئی پلے بک چاہیے سر، ان کو نئے طریقہ کار چاہیے تاکہ لوگوں کا دھیان تو ہٹے کسی چیز کے اوپر سے. اٹس آل مور آف دا سیم. سر اصل میں نا ایک چیز چاہیے، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ 12 سال کا ہوا ہے نا اس کو آپ ڈمی اکاؤنٹ کھول کے دیں اور وہ اسے ٹریڈنگ کروائیں، اس کو آپ جو ہے نا فائنینس کی نالج دلوائیں. تو تمام جو پولیٹیشنز ہیں نا ان کو فائنینس کی نالج دلوانی بڑی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب تھے نا وہ شو کرتے تھے کہ 6% اکانومی آپ کی گرو کی ہے. غلط نہیں تھی، صحیح کرتے تھے، 6% کی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ جب میرے ہوتے ہوئے 6% اکانومی گرو کر رہی ہے اور پچھلے والے جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی ناقابل قبول ہیں، تو مجھے ہلا کون سکتا ہے. بنیادی بات یہ تھی کہ بیسک اکنامکس کا نہیں تھا پتا کہ آپ جب اکانومی کا سائز بڑھاتے ہو یہاں پہ تو اس کے لیے آپ کو امپورٹ کھولنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ ان کو نہیں پتا تھا. اچھا اسی طرح ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ اب تو PTI ناقابل قبول ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اوپر جا رہے ہیں. وہ اوپر جا رہے ہیں. تو ان کو کوئی بتائے کہ آپ کی جو معیشت کی گروتھ ہے وہ آپ کی پاپولیشن کی گروتھ سے کم ہے. ان کو نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو اصل میں جب تک لوگوں کو معیشت کیسے چلتی ہے یہ سمجھ نہیں آئے گی، ان کو یہی لگے گا کہ اب ہمارے دور میں بہتری ہے کیونکہ ہمیں لوگ یہ بتا رہے ہیں جو ہمارے اٹھانے والے ہیں کہ بڑی بہتری ہے، تو پھر کوئی ہمیں کیوں بدلے گا سر؟ کوئی ان کو کیوں بدلے گا؟ اور دوسرا سر آئی ایم شیور لوگ ہوں گے، ہمارے فائنانس منسٹر بالکل ہوں گے جن کو سمجھ ہم سے زیادہ سمجھ ہوگی، جو بتاتے بھی ہوں گے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اٹ از فالنگ آن ڈیف ایئرس والی بات ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں چینج کریں، ان سے ہو نہیں پا رہا. باقی آبادی کی آپ نے بات کی سر، پاکستان ہر سال ایک نیوزی لینڈ پیدا کرتا ہے. ہاں جی 2.4 کا گروتھ ریٹ ہمارا. سر نہیں سر، چینج ہو گیا فگر. ہمارا 3+ ہے گروتھ پاپولیشن. بنگلہ دیش کا 2 ہے، ہمارا 3+ ہے سر.
اچھا اچھا اس پہ بھی وہی والی بات ہے نا. بڑے فجڈ اپ نمبرز ہیں. ہاں اب بات یہ ہے کہ 2.4 بھی ہو نا تو اکانومی کی طرح ہے نا, آپ اس کا کمپاؤنڈنگ افیکٹ جو ہے وہ پھر وہ آپ کو 10 سال بعد پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہوا ہے. سر یہاں پہ میرا اپنا خیال ہے جو یہ فگر پروڈیوس کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں کر رہے, وہ راؤنڈ آف کر رہے ہیں سر کہ تھوڑا جا اتنے کر لو تھوڑا اتنے کر لو. بارہ سر باقی اینڈ پہ آتے ہیں کہ جو شروع سے اینڈ پہ آتے ہیں کہ سلمان قاسم آ جائیں, ویلکم آ جائیں, ان کے نانا جان آ جائیں, گولڈ اسمتھ صاحب خود برسکٹ لے کے, تو فوت ہو گئے نا. اچھا چلے ان کے ماموں جان آ جائیں برسکٹ لے کے کہ یا لو جی ذرا یہ, اس سے آپ کو اعتراض جو ہے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. وہ تو مذاق کر رہا تھا ان کے ماموں جی کی, اگر وہ دونوں آتے ہیں اس سے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کہنا چاہیے لو جی کرو, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یو شوڈ ہیو دیٹ. سر یہ جو اسپیس دینی ہے نا اٹ گوز اے لانگ وے, آپ کا سینٹیمنٹ بہتر ہوتا ہے. دیکھیں آپ اور میں بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں خان صاحب کو اندر رکھ کے ہم تو حیران تو پریشان تھے جس دن ان کو اور مزید آپ نے تن دیا تھا آج سے کچھ دن پہلے, یہ جو نشستیں تھیں مخصوص نشستوں کے اندر. اگر آپ اسپیس دیں تھوڑی ان کو کیا ہوگا؟ سر میں تو صرف ایک چیز کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر حکومت مطلب ظاہر ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو ڈالے میں ڈال دے, ٹھیک ہے, وہ اب پتہ نہیں وہ طریقہ ہے کہ نہیں, میرا نہیں خیال گولڈ اسمتھ کے نواسوں کو ڈالے میں ڈالا جا سکتا, روز روز میں ڈال جا سکتا. باقی ان کا اگر آپ نے علاج بغیر ڈالے والا کرنا ہے تو اس کا ایک رستہ ہے. چار فتح علی خان سے سر آپ مثبت شو کو فری ہینڈ دیا جائے, ہم ان کو سر پارٹی کرائیں, ادھر ہم ان کو متعارف کرائیں کہ یہ دیکھو کہ ادھر آپ کو نا ایک ایگزوٹک پارٹی ماحولیات کہ یہ آپ نے وہاں وٹنس نہیں کی, یہ اگر وہ کریں نا ہم ان کا دھیان ہٹائیں کہ یار دیکھو ایک طرف سیاست وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے سیاست, ایک تم نے پاکستان میں کوئی پارٹی کی ہے ہم تمہیں کراتے ہیں, ہم کراتے ہیں چھلے میں چرگوزے ملے سر ان کو نمکین ہو بھی سر. تو سر اس کے لیے ہمیں فری ہینڈ دینا پڑے گا حکومت کو. سر بالکل سر. اور اگر تو دیکھیں نا ہر چیز کا سیٹ اپ ہوتا ہے سر, اگر تو ان کو ابھی آ رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کا بنتا ہے کہ ہمیں انگلینڈ بھیجیں سر, لندن, ہم اب جائیں اور اب یہاں کی جو دیگر اشیاء ہیں اور ماحولیات ہیں ان کو اب اپنے سوٹ کیس میں لے کے جائیں اور وہاں ان کے سامنے رکھیں کہ ایسے ہے وہاں پہ ویسے ٹن پیک آلو گوشت اور چیزیں, مطلب سر دیکھیں تحریک جو ہوتی ہے اور احتجاج جو ہوتا ہے وہ لمبا چلتا ہے, پھر اس کے لیے اس کا جو فوڈ والا کرائٹیریا وہ بھی ہم نے مینیج کرنا ہے. اگر وہ کہتا ہے آلدو آئی تھنک وہ بلشٹ تھی بات کہ جی اردو ٹیچر رکھ لی انہوں نے, سر ہم سے بہتر کون سکھا سکتا ہے, ہم تو ان کو کلوکیل قسم کی سکھائیں گے یہاں پہ, وہ ہم کر دیں گے ان کے لیے. اس کے علاوہ پھر سے جب وہ آ رہے ہیں ان کو ساتھ ہی آ جائیں گے سر. آپ سر یہ اصل میں دونوں کے لیے آفر ہے, ہمیں پی ٹی آئی بھیج دے تو ہم ان کو متعارف کروا دیں گے کہ یہاں پہ کیا ہارڈ شپس ان کو دیکھنی پڑ سکتی ہیں, اور یہاں پہ جب انہوں نے ہارڈ شپ سے اسکیپ ان کو جب بھی چاہیے ہو موجود ہے, ڈیلر کہاں ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ ہم ان کو سارا کچھ کر سکتے ہیں دوستوں کے تھرو, آف کورس ہمیں کیا پتا. یہ پی ٹی آئی اگر ہمیں بیچے, اچھا اگر ہمیں حکومت سپانسر کرے تو ہم ابھی وہاں جائیں اور یہاں سے ہم جو ہے یہاں کی سوغاتیں لے کے جائیں اور یہاں سے البمز لے کے جائیں کہ یار وہ ہم آپ کو وہاں کی جتنی اچھی آئٹمز ہیں یہیں پہنچا دیتے ہیں, تو آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ہماری سروسز دونوں سائڈ ہائر کر سکتے ہیں سائڈ پہ سر. اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کافی کچھ لے کے جا سکتے ہیں. اور پھر سر ایک اور باقاعدہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جس پہ آپ کو مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی, اور اس کی کوئی 2600 سلائیڈز ہوئیں گی, اور وہ ان اشخاص اور لوگ اور گانے اور جو جن کو آپ نے قریب بھی نہیں جانا ان کے, سر وہ ساری ان کو بتانا پڑے گا کہ اس سے دور ہے, کیونکہ سر وہ جیسے ہی آئیں گے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو لوچو پوچو کراؤڈ ہے سر اس نے ایسے پہنچنا ہے کہ سلمان قاسم آئے ہیں, اب میری طرف رہ لو بیٹا, یہ کر لو سر. سب کا ایک ایک ہمیں پتہ ہے اور وہ سب ان کو بتانا ہے اتنا دور رہی. بالکل سر. اور دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ سلمان قاسم آ کے پارٹیاں کریں, ہم تو ان کو خود چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی وجہ سے وہ ہماری وجہ سے اچھے کراؤڈ میں متعارف ہوں, یہ ہم سب کی خواہش ہے.
اور دیکھیں یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سلمان قاسم یہاں آ کے پکھے میں کاپیاں مار رہے ہوں. مطلب یہ کوئی کرنے والی بات ہے. مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں جیسے وہ آئیں گے نا سر, جو آپ کا ٹاپ ٹیئر کراؤڈ ہے نا ود دیئر ویلویٹ شوز اور بڑی بڑی بیلٹیں اینڈ بگ بگ کارز اور شائنی شرٹس, وہ انہوں نے پہنچ جانا اور انہوں نے کہنا برو آؤ میں تمہیں کراؤں. اور انہوں نے سر وہ لنڈن میں رہتے ہیں, آپ کیا دکھا دیں گے ان کو, کیا کر لیں گے. لیکن سر اگر ان کو آپ نے متعارف کرانا ہے کہ اس شہر کی, اس ملک کی ایسنس آف اسپرٹ کیا ہے, وہ تو سر ہم نے بڑی دیر سے میں نے اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ طور پہ ہمارا قبضہ ہے اس چیز پہ سر. تو وہ آئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے قبضہ کر لیں. بالکل بنیادی بات بھی دیکھیں, ہم تو سب ہمارے کمیونٹیز ہمارے بہن بھائی ہیں. بالکل سر. لیکن یہ ہے کہ مطلب انہوں نے ادھر آ کے میر پوریوں کے ساتھ پھرنا ہے, تو مطلب ان کو لنڈن چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو بریڈفورڈ چلے جائیں سر, ہاں, اس کے بعد تو ساؤتھ ہیمپٹن چلے جائیں. ہاں, تو بنیادی بات وہی ہے کہ ان کو آ کے ڈائریکٹ مطلب کہ, اور اگر حکومت چاہتی ہے پی ٹی آئی تو ہمیں ڈائریکٹ ان کے ساتھ کر دیں ابھی. بلکہ میں تو سر اس کی ایک اور لیئر پہ چلا گیا ہوں. اس شو کی وجہ سے شاید حکومتی اور پی ٹی آئی کے جو ایک برف پگھلی ہوئی ہے, برف جمی ہوئی ہے سوری, اس میں نرمی ہے, پگھلے وہ ہمارے تھرو کہ سلش بن جائے کہ حکومت کہے کہ یار ان کو سلش ہم کریں گے, یا پی ٹی آئی کے نہیں آپ ہم بھیجیں گے. سر آپ کے اور میرے پہ ایک آرگیومنٹ شروع ہو جائے حکومت کی, اور سر آرگیومنٹ شروع ہو جائے ہم دونوں پہ, اور ہم بیچ میں جائیں. نہیں, ایسے نہیں, آپ بیٹھے ہم بیٹھے ہیں, بیٹھ کے بات ہو سکتی. سر میں تو کہتا ہوں کہ اس شو کا تھم نیل ہونا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب یا عاصم صاحب اور ایک طرف عمران خان صاحب, ان کی تصویریں, اور تھم نیل کا ٹائٹل ہو کرش نہیں سلش. کرش نہیں سلش سر, بالکل. بس سر آفر موجود ہے, باقی آپ کی مرضی, دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے. سر ثابت, میں تو ہمیشہ سے یہ بات پہلے میں کہتا ہوتا تھا کہ اس ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ملک دوست نہیں ہے. اگر کوئی ملک دوست ہوگی تو اس کا سادہ سا ٹیسٹ ہے, لٹمس ٹیسٹ, کہ وہ ہمیں سینیٹر بنا دے گی. اگر کوئی نہیں بنا رہی تو اس کا مطلب وہ ملک دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم یہ آج پھر آفر پیش کر رہے ہیں کہ ملک دوستی کا ثبوت یہی ہے, پی ٹی آئی کا بھی, پی ایم ایل این کا بھی, کہ ہمیں بھیجیں, آپ جو ہے لندن بھیجیں, اور بیسیکلی سالسی جو ہے وہ مثبت شو سے کروائیں سر. اور اس کے درمیان اور کچھ نہیں, ہمیں کوئی وفد نہیں چاہیے, نہ ہمیں وفد چاہیے, نہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ہم نے 4 جو ہے وہ سٹیپس لیے تھے, 3 انہوں نے کہے تھے, 2 نہیں, واحد سمپل مثبت شو. اور اس کا نہ کوئی ورکنگ پیپر بنے گا, نہ اس کے کوئی منٹس ہوں گے, اس کے ہوں گے ریزلٹس. نہ اس کا پی سی 1 ہوگا, نہ اس کا پی سی 5 ہوگا, اس کا پی سی نہیں ہوگا, اس کی ہوگی صرف ٹی سی سر, اور وہ ہم کریں گے جا کے سر. کیا بات. اور دیکھیں بالکل آپ نے وہ صحیح کی ہے کہ اس کے منٹس آف دا میٹنگ وغیرہ, دیکھیں چوتیا حرکت ہے سر. برطانیہ کا جو آئین ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, وہ سینہ بسینہ ہے سر. مثبت شو کا جو فنڈا ہے, جو کہ بیسیکلی آئیڈیالوجی ہے, جو کہ فنڈامنٹلز ہیں, وہ ہے منشور جو ہے وہ ہے یہ کہ یہ لکھت پڑھت میں کچھ نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے 1 to 1 ہوتا ہے, سینہ بسینہ ہوتا ہے, اور لو بائی لو ہوتا ہے. سر فلم تال میں 2 دل مل رہے تھے نا سر, تو ہم بھی مل رہے. تال پردیش تھی سر, پردیش سر, آئی ایم سوری سر, 2 دل مل رہے ہیں سر. سر وہ بھی سباش گئی تھا, یہ بھی سباش گئی ہے, آپ نہیں غلط ہوئے سر, آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے سر. واہ سر, بس ٹکٹ کی ٹائم پہنچتی ہیں, اجازت لیں سر, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.